گزار سکتا بغیر گنبد خضرا کو دیکھے. مجھے تمہاری شاہی نہیں چاہیے، مجھے مدینے کی فقیری میں خوش ہوں. تو عزیزان ملت اسلامیہ، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریے. یقیناً جو خوش قسمت حضرات مدینہ شریف کو جاتے ہیں، آقا کے روزے پر حاضری دیتے ہیں، یقیناً عزیزان ملت کیسا بھی کمتر سے کمتر آدمی ہو یا میری طرح ایک بیکار قسم کا سیاست دان ہو، وہ بھی جب مدینے کو جاتا ہے تو اس آقا کے روزے کی حاضری مجھے زندگی بھر یاد رہتی ہے کہ کیسا ایک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گناہگار امتی ان جالیوں کے پاس کھڑے ہو کر بھیک مانگتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنے نفس پر ظلم کر کے آیا ہوں، مجھے معاف کر دو یا رحمت اللہ العالمین. اگر آپ معاف کر دیں گے تو اللہ مجھے معاف کر دے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اسی لیے اپنے رشتے غلامی کو مضبوط کریے. ان جلسوں کو منعقد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور مضبوط کیا جائے، اور صحیح معنوں میں ہم اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام کا پیغام ہے، ارے بنیادی اسلام کا پیغام کیا ہے کہ اگر تم سچے مسلمان ہو تو غلامی کا ثبوت دو. جب غلامی کا ثبوت دو گے تو یقیناً تمہارے بولنے میں، تمہارے چلنے میں، تمہارے کردار میں قرآن اور سنت کی تعلیمات جھلکیں گی. اگر یہ نہیں ہو سکے گا تو پھر ہم کو محاسبہ کرنا ہے، اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے کہ کیا غلطی ہو رہی ہے، کیا کمزوری ہے میرے پاس. یقیناً عزیزان ملت، آج کا یہ جلسہ مبارک جلسہ ہے، یہ مبارک جلسہ ہے. یہاں پر معزز علماء کرام ہیں، مشائخین عظام ہیں، آل رسول ہیں، اور یقیناً اس مبارک جلسے میں ہم تمام کو اس بات کا عہد لینا چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ایک انقلاب کو پیدا کریں گے. میں آخر میں صدر جلسہ سے اجازت لے کر ایک آخری بات کہنا چاہوں گا. گو یہ میلاد النبی کا جلسہ ہے، آقا کا جلسہ ہے، مگر جو تم سے کہنے جا رہا ہوں عزیزان ملت وہ بھی مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے ہے کہ آج ہم لوگ مسلمانوں کے ریزرویشن کے سلسلے میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے پورے آندھرا پردیش میں، اور یہ ضروری ہے کہ آپ لوگوں کا اس میں تعاون ہو. یہ ضروری ہے کہ یہاں پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، مشائخین عظام کا نہ صرف ان کا ساتھ ہو بلکہ ان کی دعائیں ہمارے ساتھ ہو. آج اگر ہم احتجاج کر رہے ہیں، اس موومنٹ کو چلا رہے ہیں، تو مسلمانوں کے حقوق کے لیے چلا رہے ہیں، غریب مسلمانوں کو ان کا حق دلانے کے لیے چلا رہے ہیں. اور یقیناً عزیزان ملت، اگر ہم تعلیم کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے، اگر ہم کو نوکریوں میں حصہ حاصل کرنا ہے تو ریزرویشن بہت ضروری ہے. اسی لیے ہم مہم چلا رہے ہیں، اس میں آپ تمام کے تعاون کی ضرورت ہے. آج مسلمان اتنے پیچھے ہو چکا کہ خود رنگنات مشرا کمیشن کی رپورٹ کہتی ہے کہ اگر 100 ہندوستان میں 100 لوگ اگر گریجویٹ بنتے ہیں تو صرف 3 مسلمان اس میں گریجویٹ بنتے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کہ آج ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں. اور مسلمانوں، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے، یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کو، رشتے کو جو مضبوط کرنا تھا ہم اس کو کمزور کر لیے. اگر ہم رشتے غلامی کو مضبوط کریں گے تو یقیناً دین اور دنیا میں ہم کو کامیابی مل سکتی ہے. آج مسلمانوں کے ساتھ ناانصافی برتی جا رہی ہے. کوئی حکومت ہم سے محبت نہیں کرتی، کسی حکومت نے مسلمانوں سے انصاف نہیں کیا. 60 سال کا ایک لمبا عرصہ گزر چکا. مسلمانوں، اگر تم زندہ قوم ہو تو تم کو اٹھ کر اپنے حق کو منوانا پڑے گا. اگر تم مردہ قوم ہو، جو میں نہیں سمجھتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی مردہ قوم نہیں ہو سکتا. جب ہمارا نبی باحیات تو یہ قوم بھی ایک زندہ قوم ہونا ضروری ہے. اسی لیے عزیزان ملت اسلامیہ، آج آپ کو اور ہم کو اپنے حق کے لیے آگے بڑھنا ہے. مجلس اتحاد المسلمین پورے آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے تحفظات کے سلسلے میں کوشش کر رہی ہے، اور مختلف ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز پر جلسے ہو رہے ہیں، بھوک ہڑتال کے کیمپ کیے جا رہے ہیں. اسی لیے آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس میں تعاون کریں. 13 مارچ کو سرزمین حیدرآباد
اور اس تاریخی جگہ دارالسلام پر مسلمانوں کے تحفظات کی بحالی کے سلسلے میں ایک جلسے عام ہونے جا رہا ہے، اس میں بھی آپ کو شرکت کرنا ہے۔ رہا سوال یہ موجودہ کانگریس کی حکومت کا، یہ چیف منسٹر کا، میں تو ان سے یہی کہنا چاہوں گا کہ روشیا صاحب، آپ کو بہت ساری پریشانیاں آپ کو گھیر چکی ہیں، بہت سے لوگ آپ کو پریشان کر رہے، صبح میں ایک، شام میں ایک، دوپہر میں ایک۔ آپ مسلمان کو بھی مجبور مت کرو ہم کو روڈ پر اتر آنے کے لیے۔ یہ کانگریس پارٹی نے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ ریزرویشن دیں گے، یہ کانگریس پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ریزرویشن ہم کو دلائے۔ یہ کانگریس پارٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے آپ کو دیا تھا، کورٹ نے اس کو مسترد کر دیا، تم یہ کورٹ ووٹ یہ قانون مجھ کو مت سکھاؤ، میں سب جانتا ہوں کیسا گھی نکالا جاتا ہے، ٹیڑھی انگلی ڈالے تو بھی گھی نکلتا، اور تم کو ٹیڑھی انگلی ڈال کے مسلمانوں کو ریزرویشن پہنچانا ضروری ہے، ورنہ اگر ریزرویشن نہیں ہم کو پہنچائیں گے تو اس کا پہلا ٹرائل ہوگا اگست میں بلدیہ کے الیکشن میں، اور آخری پورا دکھایا جائے گا 2014 میں۔ 2014 میں جب اسمبلی پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے، اس وقت آندھرا پردیش کا مسلمان بھی کہے گا کہ ہم بھی جب آپ کو ووٹ دیے تھے 2004 میں یا 9 میں، اب ہم دیکھیں گے دینا نہیں دینا۔ اس لیے ضروری ہے کہ روشیا حکومت مسلمانوں کو تحفظات فراہم کرے۔ اگر آپ تحفظات نہیں دیں گے ہم کو تو پھر ہم کو بھی اپنا لائحہ عمل طے کرنا پڑے گا۔ اسد الدین اویسی کو آندھرا پردیش کے مستقبل کی فکر نہیں ہے۔ تم بناتے نکو بناؤ، تم توڑتے توڑو، تم رکھتے رکھو، ارے اس سے مسلمانوں کو کیا فائدہ مجھے بتاؤ؟ تم منسٹر بنیں گے، 2 تیلگو کے ریاست بن جائیں گے، تم یہاں بھی بنیں گے وہاں بھی بنیں گے، میرے حصے میں کیا آئیں گا؟ کب تک مسلمان ووٹ ان کو دیتا رہیں گا اور راج یہ کرتے رہیں گے؟ ووٹ ہمارا، راج تمہارا، ووٹ ہم دیتے رہیں گے، کیک تم کھائیں گے اور ہمارے کو کچھ نہیں دیں گے، ہم خاموش تم کو دیکھتے رہیں گے۔ مسلمانوں اب اٹھنے کا وقت آ چکا ہے، اور یقیناً یہ جلسہ ایک مبارک جلسہ ہے، آقا کی آمد کا جلسہ ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، میرے آقا کی آمد سے ساری کائنات جو اندھیری تھی وہ منور ہو گئی، جو ساری کائنات اندھیری تھی وہ منور ہو گئی، اور ہمارا وجود دنیا کو جالا دیا مسلمانوں۔ تو آج وقت آ چکا ہے مسلمانوں کہ ہم چاہے کانگریس کے ہوں، تیلگو دیسم کے ہوں یا فلاں کے ہوں، ادھر کے ہوں، ان تمام وابستگیوں سے اٹھ کر ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہو کر مسلمانوں کے حق کے لیے ہم کو لڑنا ہے، اور وہ ریزرویشن ہے۔ تم اسد الدین اویسی کے الفاظ کو یاد رکھ لو کہ بغیر ریزرویشن کے غریب مسلمان ترقی ہرگز نہیں کر سکتا۔ اس لیے نہیں کر سکتا کہ حکومت کرنے والے فرقہ پرست ہیں، حکومت کرنے والے نہیں دیکھ سکتے، نہیں برداشت کر سکتے کہ مسلمان ترقی کرے۔ ہم دستوری تحفظ چاہتے ہیں، ہم اپنا حصہ چاہتے ہیں۔ ارے اگر ہم کو ریزرویشن نہیں ملے گا تو پھر کس کو ملے گا؟ اور کیا کہتے کہ ریزرویشن اگر دیں گے تو تبدیلی مذہب ہوگا؟ یہ توہین ہے دین اسلام کی، یہ توہین ہے آقا کی سنتوں کی، کہ اگر کوئی اسلام کو قبول کرتا تو کیوں قبول کرتا؟ کوئی اسلام کو اگر قبول کرتا تو اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بے مثال کردار کو دیکھ کر اسلام کو قبول کرتا، سنتوں کو دیکھ کر قبول کرتا۔ اور آپ بول رہے ہیں ریزرویشن کے نام پہ قبول کر لیتا۔ ارے نہ مسلمان اتنا گرا ہوا ہے، نہ اسلام اس طرح کی دعوت دیتا ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گیا تھا حضرت، میں ایک ٹی وی پروگرام میں گیا، انڈی ٹی وی پروگرام میں، اس میں تحفظات کے اوپر بی جے پی کے روی شنکر پرساد، اور روی شنکر پرساد یہ کہتے ہیں، بی جے پی والے کہتے ہیں، آر ایس ایس والے کہتے ہیں، وہ منحوس ذلیل پروین توگاڑیا بھی کہتا ہے، یا بہت آتا کرنول کو میرے کو معلوم، وہ بھی کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اسلام میں کاسٹ نہیں ہے، اسلام میں ذات پات نہیں ہے، آپ کا مذہب یکسانیت کی تعلیم دیتا،
آپ کیوں ریزرویشن کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے کہا روی شنکر پرساد صاحب، اگر یہی بات آپ اور بی جے پی والے بول رہے ہیں تو یقیناً سچ ہے۔ اسلام میں سب برابر ہیں، اسلام میں یکسانیت ہے، اسلام میں کالے کو گورے پر فوقیت نہیں ہے، گورے کو کالے پر نہیں ہے۔ مگر اگر یہ بات صحیح ہے اور آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ذات پات کی وجہ سے ہندوستان ترقی نہیں کیا، تو میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اسلام کو قبول کرو، ہمیشہ کے لیے ذاتوں کو ختم کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے ذاتوں کو ختم کر دیں گے۔ کوئی دلت نہیں رہے گا، کوئی بیکورڈ کلاس نہیں رہے گا، کوئی کومٹی نہیں رہے گا، سب غلامان مصطفیٰ بن جائیں گے۔ میں دعوت دے رہا ہوں، بولے میں کنڈیم کرتا ہوں، اس کو کیسی بات کر دی آپ؟ میں نا ریزرویشن بھی تم نہیں دیتے اور میرے کو یکسانیت کی تم مجھ سے بات کرتے، یکسانیت کی ہم سے بات کر رہے ہیں۔ ارے تم پورا بیٹھ کے ترقی کریں گے، تم مضبوط ہوتے جائیں گے۔ بہرحال عزیز دوستو، 13 مارچ کو حیدرآباد دارالسلام میں عظیم الشان جلسہ ہے۔ میری آپ سے دبن گزارش ہے کہ اگر آپ سے ہو سکے تو ضرور اس جلسے میں تشریف لائیے، اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو کم سے کم کرنول میں ایک علامتی بھوک ہڑتال بھی کریے، یا اگر آپ میں زیادہ تقویٰ ہے تو نفل روزے رکھیے۔ جس طریقے سے لوگ کیا کر رہے، اگر یہ اسٹیٹ یونائٹڈ رہنا یا توڑنا بولے کہ دونوں گروپاں روڈ پہ کھانا کھا رہے، تو آپ بھی کیا کر سکتے، اجتماعی سحری کریے، ان کو بھی بلا کے کھلاؤ، روزہ رکھو اور پھر روڈ پہ آ کے افطار کرو، روڈ پہ آ کے نہیں بلکہ اندر مسجد میں نماز پڑھیے۔ اور آج کل تو یہ تمام سیاسی لوگ بھوک ہڑتال تو مذاق ہو گئی، 11 بجے شروع کرتے، 1 بجے منہ پوچھتے، 4 بجے گھر کو چلے جاتے، یہ ہم کو بیوقوف بنا رہے۔ ارے ہمارے سے سیکھو، 30 دن روزہ رہنا، کیسا رہتا ہے مسلمان، ہر چیز کو مار دیتا ہے، اور یہ مار کے کیا دکھاتا کہ میرے اللہ میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اس جلسے کے ذریعے اپنے زندگیوں میں انقلاب پیدا کریے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔